बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर दे, आमीन। तो नाइट स्टडी टाइम टेबल क्या है, नाइट स्टडी टिप्स हो गई, नाइट स्टडी रूटीन क्या होती है, कैसे आप रात को विदाउट नींद, ठीक है, कैसे आप पढ़ सकते हैं, मैं भी सब कुछ आपको बताता हूँ। एक दो पॉइंट्स आपके न्यूरो साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, मेंटली तौर पे क्योंकि सबक याद आपके दिमाग में रखना होता है, ठीक है, वो बताऊंगा। और कुछ मैं आपको रूटीन बताता हूँ, टॉपर्स की बताऊंगा। क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद टॉपर रहा हूँ। मैंने खुद मेडिकल फील्ड्स में जो जितने भी होते हैं डॉक्टर्स होते हैं तो लेट नाइट स्टडीज करनी पड़ती है। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप लोग भी रात को जाग के पढ़ाई करें और इफेक्टिवली होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं आपको याद भी होनी चाहिए, रिटेन होनी चाहिए, कम समय में कम टाइम में वो चीज़ें आप कवर कर सको जल्दी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि कम पॉइंट्स बताऊं और इफेक्टिव पॉइंट बताऊं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो, जो आपने एक स्टडी रूम अपना सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उस स्टडी रूम में कोशिश आपने ये करनी कि एसेसरी नोट्स हो गए, एसेसरी रिक्वायरमेंट्स हो गई, एसेसरी बुक्स हो गई, वो सब कुछ आपने उठा लेना है, ठीक। उसके बाद आपने फिगर आउट करना है, क्या करना है, फिगर आउट करना है कि कौन से टॉपिक्स, ठीक है, सपोज आज की रात आपने पढ़ना है, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है आज ही से पढ़ाई शुरू करे, तो ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना आज ही इस पे इंप्लीमेंट करना। यकीन मानो यार बहुत फायदा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको बहुत फायदा होगा। ये जो चारों पॉइंट्स हैं अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि मुझको आज क्या पढ़ना है। बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, स्टैट्स है, मैथ है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो आपने माइंड को बताना है कि आज मैं ये चीज़ पढ़ूंगा। अभी से आपने तहैया करना है कि रात टाइम मखसूस ये चीज़ है। क्योंकि आप एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि बीच में मिसालें निकल आती हैं, ठीक है। देखिए, जब माइंड को एक चीज़ आप इनपुट दे देते तो वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है। सपोज आपने किसी ट्रिप पे जाना हो, ठीक है, 2 दिन बाद आपने ट्रिप पे जाना हो, सपोज आपने एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करना हो 2 दिन बाद, ठीक है, आपको पहले से पता होता है तो माइंड क्या करता है, उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा होता है। जब वो सोच रहा होता है तो इससे मेमोरी आपकी इंक्रीज हो रही होती है। तो जो भी सब्जेक्ट आपने रात को पढ़ना है उसके बारे में आपने कम से कम 3 से 4 घंटे पहले सोचना है, फिगर आउट करके रखना है, ठीक है। जब आप फिगर आउट करके रखते हो, पहले से माइंड को प्लान बता देना है कि यार इस टाइम मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो फिगर आउट जरूर करना है। नंबर 1 पहला पॉइंट ये है कि फिगर आउट द इंपॉर्टेंट मटीरियल या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये आपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 में क्या है कि देखो, टाइम टेबल, वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, टाइम टेबल का क्या मतलब है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए। टाइम टेबल तब भी आप बना सकोगे जब टाइम आपके पास होगा, घड़ी आपके पास होगी। अब इसका फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा मैं भी आपको बताता हूं, मिनटों में इंशाल्लाह आप लोग अपना सिलेबस कवर करोगे, ठीक है। 40 पेजेस आपने माइंड में रखने, 1 घंटे में 40 पेजेस, 1 घंटे में 40 पेजेस करने। कोई भी बुक है आपके पास, ठीक है, तो आपने माइंड में क्या रखना है कि 40 पेजेस 1 घंटे में करना है। अब आपने इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 15 मिनट में 10 पेजेस आपके आएंगे, ठीक है। आपके पास घड़ी होगी, आपने माइंड में रखा हुआ है कि यार मेरे को ना 1 घंटे में 40 पेजेस कवर करने हैं, ठीक है। अब माइंड, नींद वाली कहानी गायब हो जाएगी। क्यों, आप माइंड को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हो, माइंड को आपने एंगेज कर दी है, ठीक है। जब खाली माइंड होता है, सुस्ती चढ़ी होती है तो और कुछ नहीं हो रहा तो नींद ही आ जाती है, ठीक है। वो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो फिर आपको नींद आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, माइंड को कहना है कि 1 घंटे में 40 पेजेस कवर करने हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करें आपने 15 मिनट लेने हैं और 10 पेजेस करने हैं। टाइम नोट करते जाएं साथ साथ कि यार मैंने 15 मिनट के अंदर 10 पेजेस लाजमी कवर करने हैं। ये हैबिट बनानी है, ठीक है, इस चीज को हैबिट बनानी है आप लोगों ने। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। जो हिम्मत हार जाते हैं तो फिर वो आगे कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप पहले ही हिम्मत हार जाओगे तो आगे कैसे कामयाबी आपकी मतलब राह में होगी, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि एक तो स्ट्रांग रहना है आपने, ठीक है। देखो, जो गिरते हैं, ठीक है, जो गिर के उठते हैं वो कौन कहलाते हैं, बाजीगर वही होते हैं। जो हार मान जाए, शिकस्त मान जाए, तो आपने शिकस्त नहीं माननी, हार नहीं माननी, ठीक है।
آپ ابھی یہ چیزیں ابھی مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ یار 10 پیجز 15 منٹ میں کیسے ہوں گے، تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہی تو گیم ہے، یہی تو چیلنج ہے جو کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو آپ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ 1 گھنٹے میں سپوز 40 پیجز آپ کر رہے ہو اور 2 گھنٹوں میں آپ نے 80 پیجز کر لیے. اور آپ خود کاؤنٹ کر لیں، جب آپ 80 پیجز کرو گے تو 80 پیجز میں آپ کے کم سے کم 3 چیپٹر کلیئر ہو جائیں گے. 3 نہیں تو کم سے کم 2 چیپٹر تو لازمی کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو 2 گھنٹوں کے اندر اندر آپ 2 چیپٹر کمپلیٹ کر لو گے. تو یہ آپ نے پیجز والی اسٹریٹجی لازمی اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ پہ. تیسرا والا بھی بڑا زبردست ہے اور بہت ہی ہیلپ فل ہے. یہ اس پوائنٹ سے نا آپ کو نیند نہیں آنے والی. یہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں نا، ٹھیک ہے، یہ میں آلریڈی اپنی ویڈیوز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ ہے مینٹلی گیم ہے. اس میں آپ کے سینس آرگن انوالو ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیسے ٹھیک ہے. اس سے پہلے یار ایک سینس آرگن اپنا یوز کر لو، یہ جو تھمب ہے، ٹھیک ہے. ہاں ادھر سے ہی مجھے یاد ہے، یہی میں آپ کو برین بوسٹر بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اس سے پہلے یار ویڈیو کو لائک لازمی کر لو. جس نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے یار جب آپ پیار شو کرتے ہو. ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ ویڈیو پورے 4 سٹیپس دیکھ لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں شیئر کرنا، لیکن لائک ابھی کر دو. اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب بھی کرو، کیونکہ میں آپ کی ڈیمانڈ پہ اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اسٹڈی میں بوسٹ کرے گی انشاءاللہ. اور آپ کے 100% مارکس آئیں گے. نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھو 99% 100% ہو سکتا ہے، ہو کیا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کے آئیں گے. اللہ پاک خیر کرے گا، ٹھیک ہے. تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور لکھیے کہ اپنی پرسنٹیج تو جتنی آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کرے کہ جتنی آپ لکھیں اتنی ہی آپ کو ملے. آمین. دعا میں بڑی برکت ہوتی ہے. ہاں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیند آ جاتی ہے. نیند کیوں آتی ہے؟ جب ایک تو آپ لوگوں کے غلطی کر رہے ہوتے ہو نا کہ لیٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نوابزادے بن کے آپ نے یا شہزادیاں بن کے آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. جب آپ لیٹ کے کمبل یا لیٹ کے پڑھ رہے ہو یا یوں رکھ کے پڑھی جا رہے ہو نا، تو اس وقت بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہو. کبھی بھی لیٹ کے پڑھائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جب آپ لیٹتے ہو تو مائنڈ کہتا ہے ہاں جی اب سونے کا سسٹم ہو جائے. مائنڈ کے پیٹرنز ہیں نا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارا. تو اگر آپ اس ڈیولپ پیٹرن کے ہی مطابق بک رکھتے ہو گے تو کیا ہوگا، 2 صفحے پڑھو گے تو آپ کو نیند آ جائے گی. تو کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ لیٹ کے نہیں پڑھنا. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے اگر کچھ ایسا سبجیکٹ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ہسٹری ہو گئی یا ڈیٹس وغیرہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نیند آنے لگ رہی ہے، ٹھیک. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی فوڈ لے لینی ہے، کوئی بھی کھانے کینڈی لے لینی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی چوئنگم لے لینی ہے. آپ دیکھو آپ ببل کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ ببل لگے رہو گے کھاتے رہو گے تو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے آپ کو. تو جیسے آپ کو فیلنگ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یار مجھے نیند آ رہی ہے، یار نیند میں کوئی اس طریقے سے آپ کو جب پڑھائی کر رہے ہوتے تو انفارچونیٹلی نیند بہت زیادہ آتی ہے. آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہو، اسنیپ چیٹ یوز کر رہے ہو، انسٹاگرام اسکرول کر رہے ہو، ویڈیوز دیکھ رہے ہو، تو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہو، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ 3 بجے تک بھی جاگ سکو گے. لیکن جیسے ہی کتاب اٹھاؤ گے تو یوں آپ لوگ ہلنے لگ جاؤ گے اچانک سے، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کیوں کہ آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہیں ہو رہا، آپ زبردستی کر رہے ہو. لیکن میں یہی ویڈیو پہ بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ آپ خوشی سے پڑھائی کیا کرو، ٹھیک ہے. تو آپ وہ چیونگم وغیرہ لے سکتے ہو تو اس سے آپ کی نیند ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو نیند جیسی آنے لگے تو آپ نے وہ چیز کھا لینی ہے. چیونگم نہیں لیتے تو کوئی اور دودھ پی لیں، کچھ بھی، تاکہ آپ کا مائنڈ جب وہ ایک سٹیج پہ کیا کہتے ہیں سیچوریٹ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سیچوریشن سے اسے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، فیڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ فوڈ دے دو گے، گلوکوز لیول سیلز کا بڑھ جائے گا تو فریش ہو جائیں گے. اوکے ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 3 پوائنٹس. اور چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ریویژن. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے، ریویژن آتا ہے، ٹھیک ہے. جو کہ اسٹوڈنٹس بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس پوائنٹ میں بھی ریوائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ریویژن کیسے کرنی ہے ابھی یہ سننا ہے، ٹھیک ہے. بیچ میں 1-2 اور ٹرکس ہی بتاتا ہوں. ریویژن ان دا سینس آپ نے سب سے جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جب پڑھ رہے ہو کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہو، سپوز آپ نے ایک چیپٹر کمپلیٹ کیا، اس کا آپ نے ایک اسکیم بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے ایک اسکیچ بنانا ہے، ٹھیک ہے. کیسے اسکیچ بنانا ہے آپ نے کہ پہلی ہیڈنگز کیا ہے، دوسری ہیڈنگ کیا ہے، اس ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ کیا ہے، ٹھیک ہے. جب اس ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ ہو گئی، اس میں کون کون سی یونٹس آتی ہیں، اپنے مائنڈ کے اندر نا ایک اسکیم بنانی ہے، ایک سٹوری بنانی ہے، سٹوری کریٹ کرنی ہے کہ پہلے چیپٹر میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کے سائڈ باکس میں یہ ہے. ایک ہی اسکیچ بنانا ہے، ایک فلو بنانا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پیجز کو نا اسکین کرو، ٹھیک ہے، کہ آپ جو پڑھ رہے ہو اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں اسکین کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ وہ اسکین کر لو گے اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے سب سے بڑا فائدہ تو اسٹوڈنٹس یہ ہوگا نا کہ آپ کو وہ چیز بھولے گی نہیں، کیونکہ مائنڈ میں آپ سٹور کر رہے ہو اور اس میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. جب بھی ہمارا کسی بھی چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہو تو وہ چیزیں ہمیں بھولتی نہیں ہیں.
دیکھو کسی کی یادیں، اب میں مثال دیتا ہوں، کسی کی ہوتا ہے سسٹم، ٹھیک ہے، ماں باپ کی یادیں ہو گئی، یا آپ نے کبھی بھی کسی سے پیار کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی یادیں آپ کے مائنڈ میں رہتی ہیں. کیوں؟ اس میں انٹرسٹ ہو چکا ہوتا ہے، ایموشنز انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو بھلانا، یکدم بھلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ لوگ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ اتنے ایموشن شو کرو گے، ٹھیک ہے، ایموشنز جب آپ کے انوالو ہوتے ہیں تو پوری باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہارمونل لیول پہ یہ پورا آپ کی باڈی ساتھ دے رہی ہوتی ہے آپ کو اس چیز کو ریٹین کرنے میں. بڑا مشکل ہو جائے گا بھولنا آپ کو پھر، ٹھیک ہے. جیسے کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو بندے کو بڑا مشکل ہوتا ہے بھولنا. تو اسی طریقے سے یہ سبق بھی ایسے ہی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، کبھی بھولے گا ہی نہیں آپ کو. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ یار جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں بڑی اوکھی ہو کے، ٹھیک ہے، پیپروں تک نہ بھولے. ٹھیک ہے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار پیپروں تک نہ بھولے، پیپروں کے بعد بھولتا ہے تو بھول جائے. مگر یہ بھی مائنڈ سے یہ بات نکال دیں، آپ نے صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ آپ پیپروں میں جا کے لکھ دو، اس لیے بھی پڑھنا ہے کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ریٹین رہیں کہ یار یہ چیز ہے کیا، اس کی کیا کیا سین ہے، کوئی فگر ہے. اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. جب آپ کے اندر ایجوکیشن ہوگی نا، علم ہوگا، تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. تو مائنڈ میں یہ کہانی لازمی رکھیں، ٹھیک ہے. تو ہاں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ایک 5واں پوائنٹس بھی بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ یہ ہے، جب آپ پڑھ رہے ہو تو کی ورڈز، امپورٹنٹ ٹاپکس کے کی ورڈز، بلٹ پوائنٹس، ٹھیک ہے، تو ان کی ورڈز کو لازمی اپنے مائنڈ میں رکھا کریں، بلٹ پوائنٹس بنا لیا کریں. تو آپ اس طریقے سے پڑھائی کرو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نائٹ اسٹڈی آپ کی زبردست ہو جائے گی. میں گارنٹی دیتا ہوں 2 سے 3 دن کے اندر آپ ایک بک اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہو، ریوائز بھی کر سکتے ہو. 1 گھنٹے میں 1 چیپٹر لازمی اپنے مائنڈ میں رکھو. 2 گھنٹے پڑھ لو تو 2 چیپٹر، 3 گھنٹے پڑھ لو تو 3 چیپٹر، اور رات کو کم سے کم 3 گھنٹے پڑھو ہی پڑھو. یہ ہیبٹس بنو، ڈیولپ کرو. آپ دیکھیں، امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے. آج بیٹھ کے پڑھو، نیند آ بھی رہی ہے، خود کے ساتھ قربانیاں کرو. جب تک آپ اپنے ساتھ جنگ نہیں لڑو گے، جب دیکھو نا، یہی تو امتحان ہے. ایک آپ کا بورڈ پیپر والے دن امتحان ہوتا ہے، اور ایک آپ کا روزانہ اپنے ساتھ امتحان ہوتا ہے. تو آج کا دن ضائع مت ہونے دو. آج کے دن کو کل پہ مت چھوڑو. پڑھائی، آج کی پڑھائی کو کل پہ مت چھوڑو، نہیں تو وہ کل کبھی نہیں آئے گا آپ کا. کل کہو گے یار کوئی اور سین نکل آئے گا، کوئی اور فلم ہو جائے گی، مسئلہ بن جائے گا. تو آج اپنے مائنڈ میں رکھو کہ 3 گھنٹے تو میں اس سبجیکٹ کو دوں گا ہی دوں گا، چاہے کالج میں جو کچھ بھی ہے، اسکول میں جو بھی ٹیسٹ ملے. لیکن کیمسٹری میں نے پڑھنی ہے رات کو، یا میتھ رات کو کرنی ہے، تو 9 سے لے کے 12 تک یا 11 تک، اس طریقے سے میں نے اس ٹائم دینا ہی دینا ہے، چاہے دنیا جہاں سے جہاں چلی جائے. اگر ایسی آپ میں ہیبٹ ہوگی تو آپ یقین مانیں بہت کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ BCPM سائنس چینل، بایو کیمسٹری، فزکس، میتھ، سائنس چینل، یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پوری ہیلپ کرے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو. انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیوز آپ کی اور ریمبیمبرنس کے پوائنٹ آف ویو سے آئے گی کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہو تو آپ کے مائنڈ میں وہ چیز کیسے ریٹین رہ سکتی ہے، اسٹور کیسے رہ سکتی ہے. اس کے لیے کون سی ایسی آپ ہیبٹس ہیں، کون سے ایسے میتھڈز ہیں کہ جو آپ پڑھائی کرتے ہو آپ کے مائنڈ میں لانگ ٹرم میموری آپ کی انکریز ہو سکتی ہے. میموری بوسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. تو ویڈیو کو یار لائک ضرور کرنا اگر نہیں کی ابھی تک بھی، تو ریکویسٹ ہے ایک چھوٹی سی، اور شیئر لازمی کرنا ہے. ادھر دیکھو شیئر کا یوں کر کے نا ایک بٹن بنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ شیئر ضرور کر دیں. واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور جو بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک پہ ضرور شیئر کر دینا. شیئر نیچے ادھر لکھا ہوگا تو ابھی کے بھی شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.